بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کے نیچے کیوں دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیل ایک ملک ہے اور پوری دنیا کو اس نے اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھا ہوا ہے اور کوئی اس کے آگے بولتا نہیں ہے۔ چاہے یورپین کنٹریز ہوں، چاہے امریکہ ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، 57 مسلم ممالک ہیں۔ ان 57 مسلم ممالک کو نکال کر عرب ممالک جو ہیں گنتی کے، وہ بھی اسرائیل کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ان کے پاس پیسے کی بہتات ہے، قدرتی جو ہے وہ سورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں ان کے پاس، پیٹرول کی کمی نہیں ہے، ڈیفنس بجٹ وہ زیادہ سے زیادہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اس کی کیا وجہ اختر حسین صاحب؟ شکریہ فراست، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کی جاتی۔ ہاں جی، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 1 سال ہو گئے غزہ کو بارود سے انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے اور 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مسلمان شہید ہو گئے اپنا لبنان پہ، وہ بمباری کر رہے ہیں ہر کوئی، مطلب آپ دیکھ لیں جہاں جہاں اس کی ریزسٹنس زندگی اس نے تباہ کر دی، ختم کر دیا۔ بالکل۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہے وہ کیوں، ہم 57 آپ نے ذکر کیا اور پھر اس کو میکرو سے ہم مائکرو پہ لے آتے ہیں۔ اسی خطے کے اندر سعودی عرب ہے، UAE ہے، مصر ہے، اور جو چھوٹے موٹے ممالک ہے، آپ عراق کو لے لیں، آپ کویت ہے، مطلب جو جتنے بھی ہے، کیا ان کی فوجیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہتھیار نہیں خریدتے؟ آپ کو میں بہت ہی مطلب ایک شاکنگ ہے یہ کہ یہ بات ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ دنیا کے 5 بڑے جو ممالک ہیں جو ہتھیار خریدتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اسٹاک ہوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو۔ دنیا میں کے 5 بڑے ممالک میں سعودی عرب کا نام بھی آتا ہے، جو اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدتے ہیں۔ اچھا، اربوں ڈالر کے، اور ہتھیار بھی وہ خریدتے امریکہ سے خریدتے ہیں، چائنا سے بھی تھوڑے بہت لیتے ہیں، رشیا سے بھی لیتے ہیں۔ یعنی کہ خریدار 5 نمبر جو 5 ممالک ہیں، 5 ممالک ہیں، بالکل۔ ممالک کے اندر یہ اور شامل ہے۔ اگر 10 میں جائیں گے تو اس میں UAE بھی آتا ہے۔ اچھا، اب بڑی مزے کی بات یہ ہے، اب اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کی جو ایلیٹ ہے، وہاں تو وہ کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں، ہاں بالکل، سعودی عرب بادشاہت ہے، ایگزیکٹلی۔ تو ایلیٹ کا تو مذہب کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ ایلیٹ کا مذہب ہوتا تو آج پھر یہ سارے فلسطینی مر نہیں رہے ہوتے، مطلب وہ شہید ہو رہے ہیں، اور وہ تو اس کی وجہ ایک یہ کہ ایلیٹ کے جو مفادات ہیں وہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیلی لابی، جس کو زائنسٹ ہم کہتے ہیں، وہ دنیا کی جو معیشت ہے وہ اس کا کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ان کا جو پیسہ ہے یہ تو ان کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اسرائیلیوں کے، مطلب ظاہر امریکن جو کیا نام تھا ان کے بینکس ہیں، ان کے کارپوریٹس جو بینکس ہیں ان کے اندر ہیں۔ کسی بھی آپ پیسوں اس میں کیش کی صورت میں ہوں یا وہ جو خریدتے ہیں آپ جائیداد خریدتے ہیں، تو اس صورت میں تو ایلیٹ نے وہاں اپنے پیسے ڈمپ کیے ہوئے۔ ایک تو یہ بھی وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ایلیٹ ہے ان کے مفادات ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے۔ جب وہ ایلیٹ کا، اور پھر ایلیٹ کیپچر ہے یہاں پہ، مطلب ایلیٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے اس وقت، تو ایلیٹ کے مفادات ہو گئے زائنسٹ کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر تو آپ کی کھلی چھٹی ہو گئی، پھر وہ ہتھیار بیکار ہو گئے۔ اور اگر وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر سعودی عرب کے اندر ایلیٹ کلاس اگر نکل گئی تو پھر سعودی عرب بالکل وہ پیسہ جو ہے وہ اس کا، وہ پھر وہی ہوگا جو جیسے انہوں نے رشیا کے جو سورن فنڈز ہیں جو یورپ اور امریکہ میں انہوں نے سیز کر دیے تقریباً $300 بلین، آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر ان کے یوکرین والے معاملے پہ جی بالکل 25,000 سینکشنز لگا دی۔ ہاں جی، تو لیکن یہ کہ روس نے ہمت کی، اس نے آگے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن یہاں یہ ایشو ہے کیونکہ ان کے پاس اور راستہ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس متبادل نہیں ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا سعودی عرب کا، آپ نے مجھے بتا دیا کہ بھئی اس کی ایلیٹ کلاس جو ہے اس کے مفادات ہیں وہاں۔ بالکل۔ دیگر جو ممالک ہیں، UAE ہو گیا، مصر ہو گیا،
چلے مصر بھی کسی حد تک جو ہے وہ ایران کے خلاف جاتا ہے. بالکل یو اے ای ہے بالکل ایک بڑا نام ہے. ہاں یہ کیوں اگر یہ عرب ممالک کی اگر ہو جائیں تو امریکہ کے لیے رہنا مشکل ہو جائے خلیج میں. اگر یہ سارے ایکا کر لیں زبردست تو بات. پھر تو ایلیٹ کلاس بھی کچھ نہیں کر سکے گی. ایگزیکٹلی اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ان کے روٹس اتنے زیادہ ہیں کیونکہ امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں 1945 کے بعد جیسے تیل کا نکلا تھا ذخیرہ اور اس کے بعد وہ آگے تیل اور اس کے بعد 1970 میں جو برٹن ووڈ سسٹم آیا تھا یعنی کہ انہوں نے ڈالر کو کیا تھا تیل کے ساتھ پیک کیا یعنی کہ آپ سعودی عرب اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیں گے آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا سیکورٹی گارنٹی دیں گے آپ نے تیل ڈالر میں بیچنا ہے. اچھا اب اس سے کیا ہوا کہ ڈالر جس طریقے سے ترکی ہے وہ اپنے کرنسی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا نہیں کر رہا ہے مطلب کیونکہ اب ڈالر دنیا میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت تقریباً 60 to 70% جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر کے اندر وہ ڈالر کے اندر ہو رہا ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ تیل کے کنویں پہ بیٹھا ہوا ہے اور یو اے ای بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ پہ حملہ نہیں کریں گے آپ نے ڈالر کے اندر ریٹ رکھنا ہے رکھنا وہ ریٹ اگر وہ اس کے اندر کر دے گا ریال کے اندر کر دے گا تو پھر انٹرنیشنل پوری مارکیٹ کے اندر ریٹ گر جائے گا ریٹ. اب ایشو یہ ہوا کہ یو اے جیسے آپ نے یو اے کا ذکر کیا یو اے جو ہے وہ خلیجی ممالک میں سے ابھی جو حالیہ وہ پہلا ملک ہے مصر اور ان کو تو آپ چھوڑ دیں بالکل صحیح ہے مقروض ملک ہے وہ تو نہیں انہوں نے تو باقاعدہ ان سے سفارتی تعلقات بنا لیے بالکل اسرائیل کے ساتھ تو اس کا مطلب انہوں نے اپنے مفادات وہاں پہ ان کے ساتھ ان کا مطلب جوڑ لیا اور اس کو ڈیل آف دا آپ کو یاد ہوگا ڈیل آف دا سینچری کی بات بالکل جس میں منامہ میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں ایک روڈ میپ بناتے ہیں کہ نارملائزیشن کی طرف ہم جاتے ہیں اور تمام ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں اور وہ سعودی عرب نے ہونا تھا لیکن سعودی عرب کسی وجوہات کی بنا پہ نارملائزیشن کی طرف نہیں جا رہا. بالکل بالکل تو یہ وجہ ہے کہ ان کے مفادات بہت زیادہ ہے. دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہے ان کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے. آلٹرنیٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ ابھی سینٹر آف پاورز نہیں نکلے. اگر سینٹر آف پاور جیسے برکس ہیں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ برکس جو آپ نے ممالک کے اس کے اندر آپ نے چین ہے روس ہے برازیل ہے انڈیا ہے اور ساؤتھ افریقہ انہوں نے پہلے بنایا 5 ممالک یہ برازیل سے یعنی بی سے برازیل صحیح آر سے رشیا ٹھیک ہے آئی سے انڈیا ہو گیا اور رکس آر سے رشیا اور پھر سوری سی اور چائنا سی سے چائنا سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے اور ایس سے ساؤتھ افریقہ. اب یہ ہوا کہ یہ 5 ممالک جو ہے وہ ایک آہستہ آہستہ یہ ایمرج کرنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد اب اسی مہینے آپ دیکھ لیں کہ کازان کے اندر ایک نیا سسٹم لے کے آئیں گے ڈالر کے متبادل یہ باقاعدہ وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اچھا بالکل اگر ان کو آلٹرنیٹ مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ہوگا کہ یہ پھر آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی ان کی گردن پہ جو انگوٹھا رکھا ہے اسرائیلی لابی نے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مطلب اس شکل سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ برکس جو ہے یہ ڈالر سے ہٹ کے ٹریڈ شروع کرتے ہیں اور اپنا ایک علیحدہ وہ مل کر کرتے ہیں تو پھر کم از کم یہ جو عرب ممالک ہیں یہ تھوڑے سے آزاد ہو جائیں گے. آزادانہ پالیسی بنانے کے پالیسی بنائیں گے وہ جو زائنسٹ لابی کے تھم کے نیچے. اور بائی دا وے یو اے ای اور سعودی عرب اور مصر یہ برکس ممبر آلریڈی ہے. اچھا جی یہ پچھلے سال ان کو انکارپوریٹ کیا ہے یہ باقاعدہ اس میں انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے سینکشنز لگائے گئے نا رشیا کے خلاف اس کے سب سے بڑی بینیفیشری عرب ممالک ہیں یو اے ای ہے. اب کیا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ جتنے سینکشنز ہیں وہ سرکموینٹ ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک ہب ہے اس وقت آپ ڈائریکٹ تو رشیا سے نہیں لے سکتے. اب وہ جو مال ہے وہ یو ہی آتا ہے اور اچھا انڈائریکٹ ہو کے آ رہا ہے تو ان کی ٹریڈ میں جو ہے وہ ایسے ہی اکانومی جو ہے وہ ان کے بالکل. آپ کو سمپل لینگویج میں بتا دوں کہ ہمارا اور انڈیا کا جو ٹریڈ ہے وہ بہت کم ہے لیکن وایا دبئی بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح اس کو سرکموینٹ کر کے عرب ممالک اس کے بینیفیشری ہے. تو وہ ان کے پاس ایگزیکٹلی جیسے ہی ان کو الٹرنیٹ ملتا ہے اس کے بعد اگر سعودی عرب نے اعلان کیا کہ اب میں تیل ڈالر کے ساتھ ساتھ میں یوان میں بھی بیچوں گا تو پھر جو ہے وہ امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ. پھر خطے میں پھر آہستہ آہستہ ان کی بدماشی ختم ہونی شروع اور اس کے بعد پھر چلیں جی دعا کو ہیں کہ جلد از جلد جو ہے یہ بدماشی ختم ہو رہا تاکہ فلسطینیوں کی اشک ہوئی ہو.
گفتگو سنی مجھے اور اختر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.